ابر کے چاروں طرف باڑ لگائی جائے، بارش میں مفت نہانے پہ پابندی لگائی جائے، سانس لینے کا بھی تاوان کیا جائے وصول، سبسڈی دھوپ پہ کچھ اور گھٹا دی جائے، کہکا جو بھی لگائے بل بھیجیں گے، کہکا جو بھی لگائے بل بھیجیں گے، پیار سے دیکھنے پہ بھی پرچی تھما دی جائے، کچی مٹی کی مہک مفت طلب کرتا ہے، کیس کو دشت کی تصویر دکھا دی جائے، حاکم وقت سے قزاقوں نے یہ سیکھا ہوگا، باج نہ ملتا ہو تو گولی چلا دی جائے، باج نہ ملتا ہو تو گولی چلا دی جائے۔ یہ چند اشعار سن کر آپ کو پاکستان کا 2 دن پہلے پیش ہونے والا منی بجٹ یقیناً یاد آیا ہوگا۔ اب آپ یہ پوچھتے ہوں گے کہ یہ منی بجٹ اس طرح کیوں لگایا گیا ہے یا اچانک سے کیسے آ گیا، اور ہم سارا دن اس بجٹ کو سن کر آئی ایم ایف اور حکومت کو گالیاں دیتے ہیں۔ دراصل یہ جو بجٹ ہے یہ آئی ایم ایف نے ہی پاکستان کی حکومت کو بائی فورس کہہ کر پیش کروایا ہے اور اسے کہا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ سے پیش بھی کریں۔ اصل میں ہوا یوں کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم آج سے پہلے 23 دفعہ جا چکے ہیں۔ ان 23 دفعہ میں ہم نے صرف 3 بار آئی ایم ایف کے وعدے پورے کیے ہیں اور 20 بار آئی ایم ایف سے کیے ہوئے وعدوں سے یا تو مکر گئے ہیں یا پھر ہم نے ان میں رد و بدل کر دیا ہے۔ اب کی بار آئی ایم ایف نے ایسی سخت شرائط دی ہیں کیونکہ ہمیں پہلے ایسی شرائط کی عادت نہیں تھی اور ہمیشہ پہلے ان کو دھوکہ دہی اور جھوٹ فراڈ سے کام چلا لیتے تھے، لیکن اب کی بار انہوں نے ایسا پنجابی میں کہتے ہیں بانا ٹھوکا ہے کہ اب ہمیں ہر بندے کو حکومت، آئی ایم ایف اور ہر چیز بری لگتی ہے۔ دراصل آئی ایم ایف کے اس بجٹ لگانے سے پہلے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ جو پورا سال اپنا ریونیو اکٹھا کریں گے، جو آپ نے اپنا ہدف رکھا ہے، کیا وہ پورا کر لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو نہیں پورا ہو سکے گا جی، اس میں یہ مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی وہ جو ہدف ہے وہ آپ نے اپنا ہر صورت پورا کرنا ہے، اگر ہدف آپ پورا نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ 170 ارب کے نئے ٹیکس لگانے پڑیں گے۔ ہم نے ان کی بات مان لی کیونکہ ہم اپنے اہداف کو کبھی بھی ہم نے پورا نہیں کیے، اس لیے ان کی بات ماننا مجبوری تھی۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی آپ جو پیٹرول اور ڈیزل یا جو خام تیل باہر سے خریدتے ہیں اس پہ کوئی سبسڈی تو نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا جی پہلے تو ہم ساری زندگی دیتے رہے لیکن اب ہم نے بہت کم کی ہے۔ انہوں نے کہا اس کو ختم کر کے پیٹرول کی جو پرائس یا ڈیزل کی پرائس ہے وہ ڈالر کے برابر یعنی $1.1 کے برابر طے کی جائے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ملک میں ڈالر کی پرائس اس وقت 263 یا 64 روپے اس وقت ہے، تو اگر آپ 1.1 بنے تو یہ تقریباً آج کی موجودہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت سے 15-20 روپے زیادہ بنتا ہے، لہٰذا آپ اس کی بھی تیاری رکھیں۔ دراصل اب یہ پیش ہونے والے منی بجٹ میں آئی ایم ایف نے جو ہمارے سامنے اہداف رکھے ہیں ان کا 2 مقصد ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا سب سے پہلے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کریں۔ اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ کے ملک میں جو چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اور جو ایکسپورٹ ہو رہی ہیں جو ملک سے باہر بھیج رہے ہیں ان کی تعداد کم ہے، اس خسارے کو کم کیا جائے، یہ ان کا پہلا ہدف ہے۔ دوسرا ہدف ان کا فسکل ڈیفیسٹ ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے جو تمام جو اخراجات ہیں پورے سال کے وہ زیادہ ہیں اور جو ہماری آمدن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے یہ آپ کے بجٹ میں جو ہے وہ انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں تاکہ ہمارے جو اخراجات اور آمدن کا جو توازن ہے وہ کچھ برقرار رہے یا ہمارے اخراجات کم ہو سکے۔ اصل میں ہم نے ساری زندگی پیٹرول، بجلی اور گیس کے اوپر سبسڈیز لی ہیں۔ مثلاً پرانے زمانے میں ہم ایک 150 روپے کی گیس کی سی این جی کی ٹینکی فل کراتے تھے اور ہم سمجھتے تھے ہم نے قوم کو فدو لگایا ہوا ہے، اصل میں وہ فدو ان حکمرانوں نے ہمیں لگایا ہوا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اپنے اقتدار کو طول دیتے تھے۔ اس کی سزا آج ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ جب ہماری سبسڈیز ختم ہوئی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ تمام ہماری بگڑی ہوئی عادات ہمارے حکمرانوں کی اور ہمارے اوپر جو پالیسیز کی بگڑی ہوئی عادات تھی ان کو ٹھیک اب کرنے کا وقت آیا تو ہمیں بہت برا فیل ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ تمام بری عادات اور بری گولیوں کو نگلنا ہی پڑے گا تاکہ ہمارا کل اس سے بہتر ہو سکے۔ لیکن یہ تمام باتیں آئی ایم ایف آپ کو سمجھا تو رہا ہے لیکن اس پر عمل درآمد آپ کی حکومت نے کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس بجٹ کے نتیجے میں ہمارا جو حال نکلنا ہے وہ نکلنا ہے، اس سے کس قدر بہتری ہوتی ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا شعر سناتا ہوں تاکہ آپ کو ہمارے حالات کی سمجھ آ جائے۔ پوشاک زندگی تجھے سیتے سنوارتے 100 چھید ہو گئے
رفو کر کے ہاتھ میں، رہے نام بس اللہ کا۔